ایک آدمی بغیر دین کے میں نے 50 سال میں کامیاب ہو جانا، عارضی کامیابی، جیسے کھجلی میں تھوڑا سا مزہ آتا ہے نا، کھجلی مچھر نے کاٹا، عارضی کامیابی، زخم خراب ہو۔ اور اللہ کا فضل ہے، دین میں ایک آدمی کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا، اگر دین صحیح ہو، اپنی مرضی کا دین نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اے سی پوری بجلی کے ساتھ چلے گا، کب آئے گی اے سی خراب ہو جائے، پورے دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ سارے وعدہ۔ تو میرے دوستو ایک دیندار طبقہ ہے، میں کیونکہ لوگوں میں پھرتا ہوں نا، اب وہ اچھا دین کتاب نہیں اتری ہے، نبی آئے ہیں کتاب کے بغیر، کتاب نبی کے بغیر نہیں آئی، کتاب سب نبی ساتھ آئے ہیں، تو اللہ نے ہمیں جو بتایا کتاب کو نہیں، رول ماڈل وہ قرآن جا رہا ہے، وہ قرآن جا رہا ہے، وہ قرآن جا رہا ہے، ہمارے پاس ایسے رول ماڈل نہیں ہے جن کے لوگ دیکھ کے دین پہ آئے، یہ مسئلہ ہے سر۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین پہ لوگ اللہ دنیا آسان کر دے، کہاں آسان ہو رہی ہے؟ ہاں میں تو اتنے 4 مہینے والوں کو جانتا ہوں جن کے 20 سال سے 3 دن بھی نہیں لگے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ بھئی آپ کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ تبلیغ میں لگو، اللہ دنیا آسان کر دے گا، فلاں کر ہے، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا ایسی آسان ہوئی ہے سوچ بھی سکتے، لیکن میرے دوستو عام مجمع نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اب میں مثال آپ کو دوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا، ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی پیسے مانگ رہا تھا، اس کو بازار کا راستہ دکھا، جا کے کام کر، مانگنے کی حدیث میں آتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں جو بھیک مانگے گا اللہ اس کو فقر بڑھائے، میں قسم کھاتا ہوں جو صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں یربی صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کیا کروں؟ آپ نے یہ نہیں کہا دبئی چلا جا، آپ نے یہ نہیں کہا چائنا چلا جا، آپ نے کہا گھر میں سلام کر کے داخل ہو، مجھ پہ درود شریف پڑھ، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ بسم اللہ کے ساتھ، سارے گھر کے حالات صحیح ہوئے، ہمارے کیوں صحیح نہیں ہو رہے؟ ہم تو قرآن خوانیاں کرا رہے ہیں، گھر کے حالات خراب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آئے، اللہ ہی کہے نبی جی جاؤ دکان کرو، جاؤ یہ کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی خود بھی نماز قائم کرو، اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرو۔ کہا نسأل رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال کیا کرتے، روزی ہم آپ کو خود دیں، ہمیں کیوں نہیں مل رہی نماز سے روزی؟ اگر نماز میں روزی، جہاں روزی ملتی ہے وہاں آدمی 10 گھنٹے بیٹھتا ہے میرے دوستوں، دکان میں دیکھا ہے آدمی، دیکھا ہے بینک میں کیشیئر سو رہا ہے، نہیں سو رہا ہے، کبھی بینک میں کیشیئر نوٹ گنتے ہوئے کبھی نیند آئی ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، نیند اڑ جاتی ہے نوٹ گنتے، بیان میں نیند آتی ہے، نماز میں نیند، قرآن میں نیند۔ جس آدمی کو یقین ہو کہ نماز میری روزی سن گئی، اس کی نماز کتنی جاندار ہوگی۔ ہم کیوں نماز پہ محنت نہیں کرتے؟ ہم کیوں دکان پہ 8 گھنٹے بیٹھے، کیوں 12 گھنٹے دکان کھلی، رات کو بھی دکان کھلی، کیوں ہم رات کو نہیں اٹھتے؟ روزی تو تہجد کی نماز میں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم متقی بن جاؤ، میں تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے گمان نہیں۔ روزی تو تقوی کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ اسباب جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، اسباب امتحان کے لیے ہیں کہ دکان کو رازق مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ میرے دوستو تھوڑا سا یہ بڑا خطرناک امتحان ہے، نظر کچھ دکھا رہی ہے اور اللہ خبر کچھ بتا رہی ہے، یہ نظر اور خبر کا میچ ہے موت تک۔ نظر سود سے مال بڑھتا دکھاتی ہے، قرآن کے تک گھٹتا ہے، نظر صدقے سے مال بڑھتا دکھاتی ہے، نظر گھٹتا، قرآن کہتا ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ آج ہم اس نظر پہ چلتے ہیں، کیوں کہ یہ تو کھولی نہیں ہے، اس پہ تو محنت نہیں کی ہے۔ دیکھو میرے دوستو یہ جتنے علوم ہیں سارے، یہ جو ہیں یہ علوم ضروری ہیں، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے ہے ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ ہم نے ایمان کا سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک سر میں ایک دل میں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایک عقل سر میں ایک دل میں، کہاں دل کی عقل کھولی؟ یہ دیکھو یاد رکھا میرے دوستو، یہ جو سر کی عقل ہے نا، میرے والد صاحب بہت عقل مند آدمی تھے، ماشاءاللہ سول انجینئرنگ کی، اکیلے آدمی تھے، 100 آدمی گھر کے، ان کے ذریعے سے اللہ پالتا تھا، کرکٹ بھی کھیلتے تھے، مجھے پڑھایا، حالانکہ وہ سول انجینئر، مجھے کمپیوٹر سائنس پڑھائی، میری بہن کو ڈاکٹری پڑھائی، اتنے ٹیلنٹڈ آدمی تھے، لیکن اب وہ جب سے وہ 60-65 سال کے ہوں، ان کی سر کی عقل پھٹنے لگی ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بوڑھا کر دیتے ہیں بلکہ تمہیں بچے کی طرح بنا دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ کا نظام کیا ہے، ایک بچی جو ہے، جو میرے پاس ہمارے یہاں ایک بچی ہے،
میری بیوی کی بھانجی کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو میرا دل بڑا لگتا ہے نا، اب وہ ہم سے بھی بہت محبت کرتی ہے، لیکن اب 20 سال کی ہوگی اور وہ روئے گی باپ کو چھوڑتے ہوئے، ماں کو چھوڑتے ہوئے، اور 1 مہینے بعد ماں باپ کو بھول جائے گی۔ اللہ اس کی محبت شوہر میں ڈال دے، اللہ کرتا ہے ماں باپ کی محبت، اگر وہی محبت ہو تو شوہر کے ساتھ تو رہ نہیں سکتی، اللہ آہستہ آہستہ شوہر، اب جناب بچہ ہوا تو شوہر سے محبت کم کی، بچے میں ڈال دی، ورنہ شوہر کے لیے 1 دفعہ نہیں اٹھتی، بچے کے لیے رات کو 20 دفعہ اٹھتی ہے۔ شوہر کھانا مانگ لے، جس کی شادی 20 سال ہو گئے ہیں شادی کو، کہے گی خود کھاؤ جا کے، اور بچہ 20 دفعہ مانگے خود جاتی ہے، تو اللہ نے محبت بچوں میں ڈال دی۔ اب جناب بچوں میں محبت ہوگی، پھر بچے بڑے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، تو اللہ نے بوڑھے ماں باپ کی محبت کس میں ڈال دی؟ پوتا پوتی میں ڈال دی، اللہ بچہ بنا۔ اب میرے والد صاحب یہاں سے کمزور، آنکھ سے کمزور، نظر نہیں آتا، کان سے کمزور، اللہ نے، لیکن میرے دوستوں یہ والی عقل بڑھتی ہے، یہ والی بصیرت اور بڑھتی ہے، یہ والی سماج۔ بوڑھا آدمی قرآن میں رو رہا ہے، جوان کو رونا نہیں آتا، وہ بوڑھے کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 95 سال کی عمر سے زیادہ انتقال کر گئے، میں انہیں ملا، میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سنا تو نیوزی لینڈ گیا تھا، میں کہا جی گیا تھا، کہا تو بیکو کو ملا تھا؟ میں کہا بیکو کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں 30 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اتنا تیز عقل، یہ والی عقل تو بچوں سے پوچھیں، 20 نمبر موبائل کے بتا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے تفقہ سے خالی، سمجھ سے خالی، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یبصرون بہا، آنکھ تو ہے لیکن دل کی اندھی پڑی، وَلَهُمْ آذان لَا یسمعون بہا، کان تو ہے دل کے بہرے پڑے، اس لیے تو قرآن سن کے نیند آتی ہے، اسی بیان میں نیند آتی ہے۔ اگر یہ ہو نا کہ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، جب قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن یہ اگر کان کھلا ہو تو ایمان بڑھے گا، اس کان سے تو نیند آتی ہے قرآن سن کے۔ یہ کون ہے جنہوں نے دل کی عقل کو، آنکھ کو، کان کو نہیں کھلایا؟ کون ہے؟ اولئک کالانعام بل اضل، یہ جانور سے بدتر مخلوق ہے۔ سچ بتاؤ کہاں گئے اس کو کھلوانے؟ کہاں یونیورسٹی؟ ایک یونیورسٹی دنیا میں بتا دو مجھے، دکھا دو جو دل کی عقل کھلوا رہی ہے۔ عقل سٹیائی بھی ہے سب کی، پھر تو ایک یونیورسٹی بتا دو جس نے دل کی آنکھ کھولی ہو کسی، وہ ایک ہی یونیورسٹی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا رکھا، جس نے محنت شروع کی، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کیا نہ مال کمانا آئے گا کام جس کے لیے دوڑ لگا رہے، نہ اللہ کے اولاد کام آئے گی، اللہ تو قلب سلیم دیکھیں گے، اللہ تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں، اللہ تمہارے دلوں کو، اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ کتنی محنت کی اس دل پہ بھائی، یہ واحد تبلیغ کی محنت ہے۔ دیکھو آنکھ کا علم سیکھنے کے لیے مدرسے جانا ہے، اعضاء کا علم سیکھنے مدرسے جانا ہے، اللہ کا دھیان بنانے کے لیے یہ خانقاہ جانا ہے، لیکن دل کی محنت یہ دعوت کا کام ہے، یہ ایک ہی محنت ہے۔ ہمارے عربوں میں جائیں تو دین سیکھنے کی اور محنت ہے، ان کا مدرسہ دوسرے طریقے کا ہے، ہمارا دوسرا ہے، لیکن پوری دنیا میں دل کو بنانے کی ایک محنت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ہم وہ محنت کر رہے ہیں۔ ہماری محنت کا، میرے دوستوں، محنت تحریک ایمان ہے، ملیا صاحب، تحریک ایمان، ایمان کو صحیح کرنا۔ اللہ ایمان کے بغیر میرے دوستوں عمل قبول نہیں ہے، انما یتقبل من المتقین، اللہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جو مرضی کر لو میرے دوست، اگر تقوی کے بغیر کوئی عمل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں نوفی علیہم اعمالہم، اللہ ساری وفا اعمال کی یہی کر دیتے ہیں۔ بغیر ایمان تقوی کے یہی مل جاتا ہے، ہم نے یہ ملتا دیکھا باہر ملکوں میں، سارا کام حرام کا ہے، ملی جا رہا ہے، اللہ بڑا راضی، اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے تمہارے کفر میں جانے کا ڈر نہ ہوتا، ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دیتا، مجھے ڈر تھا تم اس کو دیکھ کے کفر میں نہ چلو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایک بڑا امتحان میں ڈالا ہے، جس امتحان کو ساتوں زمینوں اور آسمانوں نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، ڈر گئے، اللہ یہ امتحان ہم نہیں کر لے سکتے۔ اس امتحان کو انسان نے اٹھا لیا، وَحَمَلَ الْإِنسَانَ، انسان نے اس امتحان کو اٹھایا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان میں جہالت بھی ہے اور ظلمت بھی ہے۔ میرے دوستو یہ جہالت اور ظلمت موت سے پہلے نکال لی، اور جہالت اور ظلمت دل کی ہے۔ اللہ نے جو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دل کا کلمہ ہے۔ یہ جو یہ ظلمت ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کے نور سے بدلنا، اور یہ جو یہ جہالت ہے، اس کو محمد رسول اللہ کے علم سے بدلنا۔ میرے دوستو اس میں میرے دوستو امتحان کیا جو آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی نماز کیا تھی۔ ایک صحابی کی نے زمین خریدی، زمین بنجر تھی،
کون تھے بھائی وہ؟ عبداللہ ابن زبیر تعالیٰ، انہوں نے نماز بنائی ہے، یہ والی نہیں ہے میرے دوستوں۔ ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا 365 دن، 365 دن میں ہمارے 10 ٹیسٹ میچ ہوتے تھے 50 دن کے، اور ون ڈے ہوتے تھے 30 دن کے، 80 دن، اور پریکٹس میچ ہوتے تھے سمجھ لو 150 دن، 200 دن پریکٹس کے ہوتے تھے۔ آپ سچ بتاؤ، آپ نماز کی کتنی پریکٹس کرتے ہو؟ کون بتائے بھائی کہ میں آ کے مسجد میں آدھا گھنٹہ نماز کی پریکٹس کرتا ہوں؟ میں جی رات کو اٹھ کے 3 گھنٹے نماز کی پریکٹس کرتا ہوں۔ تو اللہ پہلے آسمان سے پوچھتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگے پڑھے نماز میں عطا کرو؟ سارا مجمع سو رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہمارے کراچی کا مسئلہ تھا، اب تو لاہور میں بھی لوگ رات کو جاگ رہے ہیں۔ جو مخلوق رات کو جاگتی ہے، پتہ کرو جو جانور رات کو جاگتے ہیں میرے دوستوں، ان کی اولاد میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک جانور ہے جو 13 بچے دیتا ہے لیکن برکت نہیں، کیوں؟ ساری رات جاگتا ہے، فجر کے بعد سوتا ہے، اس کی اولاد میں برکت میرے دوستوں اللہ نے لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات السماء، زمین آسمان کی برکات کھولوں گا ایمان تقویٰ بنا۔ ایمان تقویٰ آئے گا جب بجلی آتی ہے نا صحیح، تو جو کچھ لگاؤ گے فوراً چل پڑتا ہے۔ یہ ایمان تقویٰ صحیح کر لو، پھر دیکھو وہ بنجر زمین ایمان تقویٰ بنایا تھا، نماز میں محنت کی تھی، 2 رکعت نفل پڑھے اور زمین میں آپ پانی کی آواز سنی، کہا خدائی اور اللہ وہاں سے پانی ڈالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اس زمانے کے بادشاہ ظالم نے پکڑ لیا، اور آپ نے نماز شروع کی، صلاۃ و حاجت، ایسی نماز پڑھی کہ بادشاہ کے دل میں جب ہاتھ ڈالتا حضرت سارہ کو اللہ کرنٹ ڈال دیتے، خوف ڈال دیتے۔ وہ وہاں صلاۃ و حاجت پڑھتے رہے، ایسی نماز پڑھی، وہ اتنا ڈر گیا کہ حضرت سارہ کو دے دیا واپس، اور ساتھ اپنی پسندیدہ باندھی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اس صلاۃ و حاجت میں ہاجرہ تھی، ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل اسلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نماز سے میرے دوستوں ہمارے نبی کا وجود، ہماری نماز سے آج کچھ نہیں ملتا۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑا بدکا جو نماز پڑھ کے جلدی ختم کی، نماز ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، نماز پڑھتے رہے، گھوڑا بدکا، گھوڑے نے شور کی، سلام کیا تو کچھ چمکدار چیزیں اوپر گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر دی کہ اگر تو نماز ختم نہ کرتا تو اور تیرا محلہ آسمان کے فرشتوں کا زمین پہ دیکھ لیتا۔ ہماری نماز میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی، کذالک نجزی المحسنین، ان کے ساتھ بھی یہ کرو، جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، اس کے ساتھ وہی کروں گا جو یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بس آپ کو سمجھانا ہے، اور میں نے بھی سمجھ لیا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، پورا انٹرنیٹ دین سے بھرا ہوا ہے، معلومات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے نماز اثر نہیں کر رہی؟ کیا وجہ ہے تقوی سے روزی نہیں مل رہی؟ کیا وجہ ہے آیت الکرسی اثر نہیں دکھا رہی؟ پیناڈول کی گولی اثر دکھا رہی ہے، وہ پیناڈول کی گولی کھائی تھی سر درد ہو گیا، آیت الکرسی اثر کیوں نہیں کر رہی؟ زمزم میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہمارا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر جس نیت سے زمزم لیے گے وہ ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ باتیں مجموع میں کرتے نہیں، لیکن میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک عرب تھا، عرب ہوائی باتیں نہیں کرتے، یہ میں نے اسے ڈائریکٹ سنا، ڈائریکٹ۔ میں نے شیخ سے کہا میں عجمی ہوں اور ہم نے سنا ہے زمزم یہ شفا وہ شفا، تم کب سے یہاں؟ کہا مجھے 40 سال ہو گئے مسجد نبوی میں یہاں پڑھا تھا۔ میں کہا تم نے زمزم کا کوئی کرامت دیکھی؟ کہا میرے پاس ایک ہندوستان کا عالم آیا، ہندوستان کا، وہ نابینا، اس نے مجھ سے سلام کیا، کہا کہ این روزہ، روزہ کہاں ہے؟ میں کہا ہوا وہاں ہے روزہ۔ کہا این زمزم، کہا زمزم وہاں ہے۔ کہا انا آما، میں اندھا ہوں، مجھے زمزم کا رستہ دکھاؤ۔ میں نے ہاتھ پکڑا، زمزم، وہ بیٹھا اور بیٹھ کے تقریباً 15-20 منٹ رویا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے میں روضہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، نبی کی زیارت کا قسم کھاتا ہوں میرے سامنے اللہ اس کی آنکھیں واپس کرتا۔ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یہ گڑبڑ ہے، جو دعائیں قرآن یہاں اثر نہیں کر رہا، موت پہ کیسے کرے گا؟ ایک آیت سنی صحابی نے قرآن کی، فذوقوا فلنزیدکم الا عذاب، اور وہیں ہارٹ اٹیک ٹائپ ہوا، اٹھا کے گھر لے کے گئے، چارپائی میں 2-3 دن تڑپے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ ملنے گئے اور آ کے دوڑ کے جپھی ڈالی اور وہیں انتقال کر گئے۔ ہمیں بھی رمضان کے قرآن میں جو ہے نیند آتی ہے، ایک آیت ان کی جان نکال دیتی ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایک آیت پڑھی، جنت میں اللہ شراب پلائیں گے، اس خوشی میں انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو دل کا مسئلہ ہے، بس
اس کو صاف کر لو. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. زنگ زیادہ گاڑی پہ پینٹ نہیں چڑھتا, پہلے زنگ صاف. تبلیغی جماعت اس کا زنگ صاف کر رہی ہے. نبیوں کی محنت زنگ صاف کرنی تھی. زنگ صاف کرو تاکہ رنگ تو چڑھے. بات یہاں سے سنی وہاں سے نکل. اس کی اللہ نے ایک وجہ بتائی. ہمارے اعمال کیوں نہیں اثر کرتے. بیان کتنی دیر کا ہوتا